مالکی رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک ولیہ خاتون ہے جس سے کثرت کے ساتھ کرامتوں کا صدور ہوتا ہے۔ شیخ کی عادت تھی کہ کبھی کسی عورت کی زیارت کے لیے نہیں جاتے تھے، لیکن اس ولیہ خاتون کی شہرت اتنی سنی کہ آمادہ سفر ہو گئے۔ فرماتے ہیں جب میں نے ارادہ سفر کیا تو میں نے ایک نیا پیالہ خریدا، کیونکہ اس ولیہ خاتون کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے پاس ایک بکری ایسی ہے جس کے تنوں سے دودھ کے ساتھ ساتھ شہد بھی نکلتا ہے۔ حضرت ابو الربیع مالکی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نیا پیالہ خریدا، اور خرید کر میں اس مائی صاحبہ کے پاس گیا، میں نے سلام و تحیہ پیش کیا، اور پھر میں نے گزارش کی کہ اللہ نے کرم نوازی کی ہے، اگر مہربانی ہو سکے تو اس بکری سے ہمیں بھی برکت لینے کا موقع عطا فرمائے۔ مائی صاحبہ نے بکری پیش کر دی۔ حضرت ابو الربیع مالکی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اس بکری کے تھنوں پر ہاتھ لگایا نا تو دودھ بھی نکلا، ساتھ شہد بھی نکلا ہے۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے، یہی سنا ہے، یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ تھنوں سے دودھ ہی نکلتا ہے، لیکن شہد کبھی نہیں نکلا۔ شہد کا یہ مقام ہی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ چاہے، اگر رب چاہے۔ حضرت ابو الربیع مالکی فرماتے میں نے اس مائی صاحبہ سے پوچھا یہ تو بتائیں اس بکری کے پیچھے کہانی کیا ہے، مجھے بتائیں۔ وہ مائی صاحبہ کہنے لگی ہم اسرت کی زندگی گزارتے تھے، افلاس اور تنگ دستی کی زندگی گزارتے تھے۔ عید الاضحیٰ کا موسم بہار آیا، ہمارے پاس ایک بکری تھی، میرے خاوند نے کہا اگر تم مجھے اجازت دو تو کیا ہم قربانی نہ کریں؟ تو میں نے اپنے خاوند کو سمجھایا کہ ہم غریب ہیں، مفلس ہیں، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، ہم صاحب نصاب نہیں ہے کہ ہم پہ قربانی لازم ہو، اگر ہم قربانی نہ کریں تو اللہ ہمارا مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ میرا خاوند راضی ہو گیا، ہم نے قربانی نہیں کی، لیکن اسی روز حسن اتفاق سے مہمان آ گیا۔ تو میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ قربانی ہم پہ لازم نہیں تھی، لیکن مہمان کی مہمان نوازی کرنا، مہمان کی ضیافت کا اہتمام کرنا، اس کی خاطر مدارت کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، بحیثیت مسلمان اس کو کھانا کھلانا ہمارے ذمہ کے اندر ہے۔ خاوند نے کہا بظاہر تو گھر میں کچھ نہیں ہے۔ مائی صاحبہ نے کہا یہ بکری ذبح کرتے ہیں، جاؤ باہر، گھر سے باہر ذبح کرو، بچوں کے سامنے ذبح نہ کرو۔ میرا خاوند گھر سے باہر بکری کو لے گیا، ذبح کرنے لگا، میں گھر میں تھی، اچانک دیوار سے ایک بکری کود کر اندر آئی۔ تو جب میں نے اس بکری کو دیکھا تو میں نے سمجھا شاید وہ ہمارے والی بکری ہے۔ تو کہتی ہے میں جب باہر جا کر میں نے دیکھا میرا خاوند تو بکری ذبح کر چکا تھا، میں نے کہا وہ بکری کون سی ہے جو ہمارے گھر میں آئی ہے، ہو بہو اس کی شکل ہے۔ تو میرا خاوند کہنے لگا لگتا ہے اللہ نے وہ انعام کی صورت میں عطا کر دی۔ پھر ہم نے اس بکری کے تنوں پہ جب ہاتھ لگایا، جب اس کو دوہا تو دودھ بھی نکلا، شہد بھی نکلا۔ یہ انعام جو اللہ نے ہمیں عطا کیا یہ انعام تھا مہمان نوازی کی وجہ سے، مہمان کی قدر و منزلت کرنے کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں جب مہمان آئے تو ہمارا انداز بدل جاتا ہے، دل مقدر ہو جاتا ہے، دل گھٹ جاتا ہے، ہمارے اندر قبض کی کیفیت آ جاتی ہے۔ دل جو ہے نا جی وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس کی خاطر تواضع کرے، اس کی خدمت کرے اور اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں۔ میرے محبوب فرماتے ان القوم اذا دخل الضيف على القوم دخل على رزقه واذا خرج بمغفرة ذنوبهم۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی مہمان کسی قوم کی طرف آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو خرج بمغفرة ذنوبهم تو پھر ان کے گناہ بخشوا کے جاتا ہے۔